اگر آئی پی پیز اتنا ہی فائنینشیل نقصان دے رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو, تو آئی پی پیز کو کیوں نہیں اس کی تجدید کے, ان کے معاہدوں کی تجدید کو روکا جاتا, رینیول روک دی جائے, کہ جن آئی پی پیز کے معاہدے 2024 میں 5 میں 7 یا 8 میں, تو حکومت ایک پالیسی لائن لے لے کہ ہم ان آئی پی پیز کے معاہدوں کی رینیول نہیں کریں گے چونکہ اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو یہ پوائنٹ یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا؟ یہ بات ہو چکی ہے جی, بالکل آئندہ جو ہے کوئی رینیو نہیں ہوگا. جو اب تک رینیو ہو چکے ہیں اس پر بھی میرا خیال ہے جن لوگوں نے بھی کیے ہیں, پچھلی حکومتوں نے, میں تو تینوں کی بات کروں گا, وہ یقیناً اس پر شرمندہ بھی ہیں اور اس کو اس طرح سے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ابتداءً جو غلطی ہو گئی تھی وہ تو ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد رینیول جو ہے وہ مہا غلطی تھی. تو اس کا جو ہے انہوں نے ادراک بھی کیا ہے, اس کا اظہار بھی کیا ہے, اس کو تسلیم بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی رینیول نہیں ہوگی. دوسری چیز اس میں اصل میں آپ کو بتاؤں, ایک اور بھی مسئلہ آ رہا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی ہماری آئندہ 4 سال میں ضرورت کتنی ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئندہ 4 سال میں 5 سال میں ہمارے ملک میں اس کی ضرورت کتنی ہوگی, اور جو یہ سولر کی اور اس کی دوسری چیزیں چل پڑی ہیں اس کے نتیجے میں کتنی کمی آ جائے گی, اور پھر اسی طریقے سے جو ہماری ہائیڈرو جنریشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, دیامر ہے, بھاشا ہے, یہ سارے بن کر تیار ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی تو ویسے بھی شاید پتہ نہیں کتنی ضرورت باقی رہ جائے گی, کتنی نہیں رہ جائے گی. اسی کے بجلی ہمارے پاس انتہائی سرپلس ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ترسیل کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے استعمال کو یقینی بنایا جائے. اس سے ضرورت زیادہ اس بات کی ہے, آئندہ پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی اور اس کا ترسیل کا نظام اگر صحیح نہیں ہو سکا اور اس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں ہو سکی تو پھر وہی کیپیسٹی کا مسئلہ آئے گا کہ اس کو ہم یوٹیلائز کہاں کریں گے. تو یہ زیادہ ضروری ہے اب کرنے کا. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہا کہ ایک ادارے کی طرف سے پارلیمان کے اندر انٹروین کیا جا رہا ہے. ان کا شاید کہنا مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے حوالے سے کیا جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ آئین کے جو ہے یا پارلیمان کا جو نظم و نسق ہے اس کے اندر عدلیہ کے اس فیصلے نے انٹروین کیا ہے؟ دیکھیے, آئین کا اپنی جگہ ایک علیحدہ چیز ہے. آئین کی تشریح جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حق بنتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ پارلیمان کا حق ہے. اصل میں یہ پارلیمان کی اور اس کی تشریح کی اور سپریم کورٹ کی 2 اداروں کا آپس کا معاملہ ہے. تو جو آئین لکھنے کا بات ہے وہ ذمہ داری ہے پارلیمان کی. جو آئین کی تشریح کی بات ہے کہ پارلیمان نے کیا لکھا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کی. اب پارلیمان جو ہے وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ تشریح وہ ٹھیک ہوئی ہے تو وہ اس کو مزید جو ہے وہ دوبارہ جس طرح سے چاہے انٹرپریٹ کر لے, اور اگر سپریم کورٹ اس کے بعد بھی یہ سمجھتی ہے کہ دوبارہ بھی جو ہے پارلیمان نے اس کو ٹھیک سے نہیں لکھا, وہ اس کی جو چاہے تشریح کر دے. یہ بہرحال دونوں اداروں کا آپس کا معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. سر, مرکز میں تو آپ نے دھرنا دیا, مرکز کی پالیسیوں کے اوپر آپ نے ایک معاہدہ بھی کیا, حکومت کو اس بات پہ لے آئے کہ آپ کی باتیں, آپ کے پوائنٹ ٹھیک ہیں, ریلیف ملنا چاہیے عوام کو, اور وہ ریلیف 45 دن میں دے پائیں تب بھی ٹھیک, نہیں دے پائیں گے تو اس وقت تک گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہوگا, بجلی کی وہ کھپت نہیں رہے گی, شاید بل ویسے ہی کم آنا شروع ہو جائیں گے. سندھ کی کارکردگی کے اوپر بھی کوئی اسپیسیفک آپ کو دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں یا مرکز کو ہی آپ نے جو ہدف تنقید یا ہدف میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے, سندھ میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو ہے کے ای کا, اور ہم نے کے ای کے خلاف پچھلے 5-6 سالوں سے مسلسل احتجاج کیا ہوا ہے. مسلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں, حکومتوں سے بھی بات کر رہے ہیں, اور دیگر جو ذرائع ہیں نیپرا کے اور کورٹس کے وہ بھی سارے ہم نے استعمال کیے ہیں. اور اب بھی اس وقت جو دھرنا تھا مرکز کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی میں بھی جو ہے دھرنا دیا ہوا تھا. تو بنیادی طور پر آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے مرکز سے. تو اس لیے جو مرکز سے آئی پی پی کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس کا مرکز نے معاہدہ کیا ہے, مرکز جو ہے اس کو دیکھے گا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ان کے معاہدے ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے, اور اگر نہیں ہوئے ہیں جیسا کہ ہماری اپنی جو بات ہے اور ہماری جو تشریح ہے اور جو ہم نے ان سے بیان کیا ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہوئے ٹھیک, تو اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ مرکز کی ذمہ داری ہے. جب مرکز ٹھیک کرے گا تو کے ای کا بھی نظام جو ہے وہ درست ہوگا, اس لیے کہ زیادہ تر کے ای تو پروڈکشن کر بھی نہیں رہی ہے, زیادہ تر جو ہے مرکز سے ہی اس کو بجلی آ رہی ہے اور اسی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. کے ای نے اپنے کسی معاہدے کو پورا نہیں کیا ہے.